حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے تمام ازواج اللہ کے راستے میں جانے کو تیار ہو جاتی. حضرت عطیہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 مرتبہ جماعت میں گئی. میرے پاس کھانے کا، کپڑے کا، دوا کا، ان ساری چیزوں کا اہتمام رہا کرتا تھا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت زبیر کے ساتھ 2 سال اللہ کے راستے میں رہیں. دن میں اپنے شوہر کے ساتھ مشرکین پر محنت، رات میں پوری جماعت کی نگرانی. 2 سال میں 18 چلے بنتے ہیں. 18 چلے لگا کر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت زبیر کے ساتھ اللہ کے راستے سے لوٹی ہیں. ایک چلہ، ایک بیرون کا سفر، 3 دن کافی نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے محرم کے ساتھ قدم بقدم چلنا ہوگا. جلالین شریف کے حاشیہ میں 22 چیزیں لکھی ہیں. مرد عورت کے درمیان فرق، عورت اذان نہیں دیتی، اقامت نہیں کہتی، جمعہ نہیں پڑھے گی، عید کی نماز نہیں پڑھے گی، لیکن امر بالمعروف نہیں عن المنکر یہ ایسا فریضہ ہے کہ قدم بقدم چلے گی، ایک قدم بھی پیچھے نہیں رہے گی. اس لیے ہمیں اپنی محرموں کو نکالنا، اپنے ساتھ نکالنا. جس طرح مردوں کی نکالنے کی محنت ہم کرتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کے دروازوں پہ جاتے ہیں، ان کے پیچھے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کے پیچھے لگتے ہیں، کس طرح یہ اللہ کے راستے میں نکل جائیں. اسی طرح ہم سب کو اپنی فکر کرنا، ایک فرد کی فکر کرنا کہ ہر فرد کے ہر تیسرے مہینے کس طرح یہ اللہ کے راستے میں ماں مستورات چلا جائے. ہر ساتھی کہ ہمیں ایسی ترتیب بنانی اور اپنی ترتیب بنانی. اس طرح خاندان میں جتنی محرم ہیں ان کے وقت کیسے لگ جائیں. میں اپنے گھر والی کو لے کر جاؤں کہ میری گھر والی میری بہن کو، میری چچی کی لڑکی، میری خالہ کی لڑکی، میرے عزیز و اقارب، میرے خاندان میں کس طرح مستورات اللہ کے راستے میں وقت لگائیں اور کس طرح یہ اللہ کے راستے میں اپنے محرم کے ساتھ جائیں. ایک عورت اللہ کے راستے میں وقت لگاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے. 45 سال کی عورت اللہ کے راستے میں گئی، 3 دن لگائے، 3 دن کے اندر روتی رہی. پوچھا بہنوں نے کیا بات ہے اب اتنا رو رہی ہیں؟ فرمایا پہلی بار اللہ کے راستے میں نکلی ہوں، یہ محبت ملی، یہ سیکھنا سکھانا ملا. ایک عرصہ زندگی کا ایسا گزر گیا جو غفلت کے ساتھ گزر گیا. 3 دن میں نکلنے والی بہن اپنی کارگزاری بتا رہی ہے بہنوں کو اس 3 دن کے اندر، اس وجہ سے میں رو رہی ہوں کہ میرا ایک عرصہ زندگی کا غفلت میں گزر گیا. اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہر فرد کی ترتیب بنے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ ماں مستورات کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو جماعت نکالی وہ ماں مستورات جماعت ہے، جس کے اندر آپ نے اپنے گھر کا جوڑا حضرت عثمان، حضرت رقیہ کو لگایا. اس طرح نکلنے کا معمول تھا. یہاں تک صحابیہ اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہوئی ہیں، اپنے محرموں کو اللہ کے راستے میں شہید کرایا. ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ساتھ اللہ کے راستے میں گئیں اور اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہوئی ہیں. اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہوئی ہیں. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد کہ ام حرام تو پہلی جماعت میں جائے گی، شہید ہو جائے گی، دوسری جماعت میں نہیں جا پائے گی. ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت میں جانے کی صحابیہ کی نیت ہوا کرتی تھی. ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا، جو ان سے نکاح کرتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے. اپنے شوہر حضرت اکرمہ کو کفر سے نکلوایا، اسلام میں داخل کرایا، حضور کے قدموں میں بٹھایا. اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کے راستے کے اندر گئی ہیں. اللہ کے راستے میں آپ کے شوہر کے ساتھ ہیں. آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اب اللہ کے راستے میں عدت گزاری ہے، عدت پوری ہوئی. خالد بن سعید ایک صحابی ہیں جنہوں نے نکاح کا پیغام پہنچایا. ابھی ایک شوہر کی عدت پوری ہوئی ہے، دوسرے صحابی سے نکاح ہوا ہے اور وہ شہید ہو گئے. 2 شوہروں کی عدت اللہ کے راستے میں گزاری. اپنا گھر والے، اپنے قوم قبیلے کے ساتھ اللہ کے راستے میں یہ صحابیہ کے نکلنے کا معمول تھا. اس طرح اسماء بنت امیس اللہ کے راستے میں ایک بڑی ہجرت کر آئیں. 7 سال اللہ کے راستے کے اندر لگا کر آئیں، ہجرت کر آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کارگزاری رکھی. حضرت عمر کے گھر میں پہنچی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر والی کے ساتھ بیٹھی ہیں. حضرت عمر نے اپنے گھر والی سے کہا کوئی نئی عورت معلوم ہوتی ہے؟ فرمایا یہ اسماء بنت امیس ہیں جو اللہ کے راستے میں ایک بڑا وقت لمبی ہجرت کر آئی ہیں. حضرت عمر نے سنا، فرمایا ہجرت تو ہماری بڑی ہے. حضرت اسماء بنت امیس نے طے کر لیا نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ اپنی پوری کارگزاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دے دوں، اور عمر نے مجھ سے جو کہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتلا دوں، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے مزے لے کر حضرت اسماء بنت امیس سے پوچھ رہا ہے تم نے کیا کہا؟ کہ عمر نے مجھ سے کہا ہماری ہجرت بڑی ہے. میں نے عمر سے کہا کہ تمہارے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تمہاری مدد ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تمہاری مدد ہو جایا کرتی تھی. ہمارے ساتھ حضور نہیں تھے، ہمارے ساتھ وہ مددیں نہیں ہوتی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اسماء تم نے کیا کہا؟ عمر نے کیا کہا؟ اسماء تم نے کیا کہا؟ عمر نے کیا؟ ساری باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہجرت تو حضرت اسماء کی بڑی ہوئی ہے. اس طرح صحابیہ اللہ کے راستے میں پیچھے رہ جانے کو اور اللہ کے راستے کی کمی کو برداشت نہیں کرتی تھی. اس طرح نکلنے کا معمول ہوا کرتا تھا. ام ورقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فرمانے لگیں اللہ کے نبی جی میں بدر میں آپ کے ساتھ شہید ہونا چاہتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام ورقہ گھر بیٹھ جاؤ، شہادت تمہارے گھر کے اندر آ جائے گی. ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلی گئیں. ان کے 2 غلام تھے جو جلدی آزاد ہونے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا اور اللہ نے ان کو ان کے گھر میں شہادت دے دی.
صحابیہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوتی تھی. ایسی صحابیہ تیار تھیں جن کے بعد توشہ سامان تیار رہتا تھا, بس اللہ کی طرف, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر آئے اور ہم فوراً جانے کو تیار ہیں, اپنے محرم کے ساتھ نکلنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا. ماں اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں شہید کرا رہی ہے, اور شہید کرانے پر فخر ہے. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا شوق کے ساتھ اپنے بیٹوں کو جو ہے ان کے اندر رغبت دلانے کے لیے اشعار کہہ رہی ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی ترغیب دے رہی ہیں. حضرت عمر بن جموح کی گھر والی اپنے معذور شوہر کو جو پاؤں سے معذور ہیں اللہ کے راستے میں پہنچا رہی ہیں. اس طرح ایک بہن اپنے بھائی کو ابھارتی, ایک ماں اپنے بیٹے کو ابھارتی, ایک بیوی اپنے شوہر کو ابھارتی, ایک بیٹی اپنے باپ کو ابھارتی. آپ سیرت کے اندر غور کریں گے تو اس طرح صحابیہ کا نکلنا اور